ادھر آؤ نا سارا، تمہیں وہ بات سنائیں۔ ہی اس کمرے میں آؤ نا۔ ہی بھائی فرحت، یہ تمہارے کہے بغیر نہیں آئیں گی، ٹھیک تو ہے؟ جب تک میزبان نہ کہے کیسے آئیں؟ رات پڑ چکی تھی، لیکن حاجرہ ابھی تک باورچی خانے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ علی احمد کھانا کھا لیں تو وہ فارغ ہو۔ صبورہ فرحت کے ساتھ گپے مار رہی تھی، دادی جائے نماز پر بیٹھی تھی، سیدہ بستر میں لیٹی تھی اور ایلی دادی کی چارپائی پہ اوندھا پڑا تھا۔ علی احمد اپنے کمرے میں سارا کو وہ قصہ سنا رہے تھے جب وہ قاضی صاحب سے پہلی مرتبہ ملے تھے۔ قاضی صاحب نے سمجھا جانے اندھیرے میں کون ہے، انہوں نے ہاتھ چلانے شروع کر دیے، یوں، ایسے۔ سارا کی باریک سی ہنسی سنائی دی۔ علی احمد بے تحاشا ہنسے جا رہے تھے۔ اچانک سارا کی آواز آئی، ہائے اللہ! پھر علی احمد کے ہنسنے کی آواز بند ہو گئی اور کمرے پہ خاموشی چھا گئی۔ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے دعا مانگتے مانگتے دادی کے ہاتھ لرز گئے۔ سیدہ نے رضائی منہ پر لے لی اور مشین پہ کپڑا سیتے سیتے حاجرہ کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صبورہ اور فرحت کی طرف دیکھنے لگی۔ فرحت کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن صبورہ اسی طرح خوشی سے باتیں کرتی رہی۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کچھ ہو گیا ہو، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ چواؤں، ٹھک! علی احمد کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ تمام گھر پر بھیانک سکوت طاری ہو گیا، موت کا سکوت۔ موت! ایلی کی نگاہوں کے سامنے صفیہ آ گئی، جو اس روز چارپائی پہ پڑی دم توڑ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ علی احمد کے بند کمرے میں سارا اسی طرح سر پٹک رہی تھی جیسے مرنے سے پہلے صفیہ۔ خوف سے ایلی کی چیخ نکل گئی۔ دادی اچک کر اس کے پاس آ گئی۔ ایلی بولا، کیا ہوا دادی؟ دادی نے کہا، کچھ نہیں ایلی، کچھ بھی تو نہیں، سو جا تو۔ اگلے روز ایلی بیدار ہوا تو اس نے محسوس کیا گھر پر بھیانک خاموشی چھائی ہے۔ وہ تمام دنیا کے خلاف غصہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ محلے والے اندھے تھے، اندھے اور اپاہج۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ گھر، محلہ اور شہر چھوڑ کے کہیں چلا جائے۔ اس کی نگاہ دادی پہ پڑی، جو چپ چاپ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے پہلی مرتبہ دادی پہ غصہ آیا۔ کیا دادی گھٹنوں میں سر دینے اور سجدہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ محلے کے لڑکوں کے خلاف تو اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ وہ چیختی تھی کہ مکان کی دیواریں ہل گئی ہیں۔ کیا اب مکان کی دیواریں نہیں ہل رہی تھیں؟ پھر اب وہ کیوں خاموش تھی؟ حقے کی گڑگڑاہٹ سن کر ایلی نے منہ بنایا۔ بڑے علی احمد بنے پھرتے ہیں، بلا وجہ دانت نکالتے رہتے ہیں۔ دادی دالان کی طرف دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی۔ سیدہ چپ چاپ بیٹھی آلو چھیل رہی تھی، اور حاجرہ تو خیر برتن دھونے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی، اور سارا فرحت کے پاس بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی۔ ایلی کو معلوم نہیں تھا کہ سارا اسے بری کیوں لگ رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بل کھا رہا تھا، اگرچہ اسے معلوم نہیں تھا کہ بل کیوں کھا رہا ہے۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ پہلے علی احمد اپنی چلم خود نہیں بھرتے تھے، اب وہ دن میں کئی مرتبہ چلم اٹھا کر چلے آتے، پھر حاجرہ کے کمرے میں جھانک کر کہتے، کیا ہو رہا ہے بھائی سارا صبورہ، گپے چل رہی ہیں؟ صبورہ کو گپے بڑی پسند ہیں، ہی۔ دن میں ایک دو بار ارجمند آ جاتا، ایلی بھائی وہ چھٹی مشق کا 15واں سوال کیسے ہوگا؟ اپن سے تو نہیں ہوتا یار۔ پھر آواز دبا کے کہتا، واہ آج تو سندلی پیراہن زیبتن ہے، یہ تو آج معلوم ہوا کہ سندلی رنگ کیا بہار دیتا ہے۔ دن میں ایک بار رفیق بھی چلا آتا، پھپھی آج مچھلی بہت سستی بک رہی ہے، خریدو گی؟ رات پڑتے ہی علی احمد چلے آتے، ہی صبورہ سو گئی کیا؟ نہیں سوئی، ہی یہی تو عمر ہے گپے ہانکنے کی، سارا تو دیر تک جاگنے کی عادی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل جاتے، پھر دالان سے آواز دیتے، فرحت کی ماں، صبورہ سو جائے تو مجھے حساب لکھوا دینا۔ اور حاجرہ کہتی، ہائے لڑکیوں اب سو بھی جاؤ۔ فرحت فوراً لیٹ جاتی اور یوں بن جاتی جیسے جانے کب کی سوئی ہوئی ہو۔ سارا اپنی چارپائی پہ چلی جاتی، مگر لیٹنے کے بجائے ایک طرف بیٹھی رہتی۔ کچھ دیر بعد علی احمد کی آواز پھر آتی، فرحت کی ماں آج کا حساب تو لکھوا دو آ کر، صبورہ سو گئی ہے نا؟ علی احمد کی آواز سن کر سارا کنکھیوں سے حاجرہ کو دیکھتی۔ حاجرہ اٹھ بیٹھتی اور سارا چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑتی۔ جب وہ صحن سے گزرتی تو سیدہ اپنا منہ رضائی میں کر لیتی۔ سناٹے سے گھبرا کے ایلی اٹھ بیٹھتا،
دادی نماز پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کے اسے تھپکنے لگتی۔ پھر ایک رات جب صبورہ اور فرحت حسب معمول باتیں کرتے کرتے لیٹ گئیں اور سارا چارپائی کے کونے پر یوں بیٹھ گئی جیسے ابھی اسے اٹھ کے کہیں جانا ہو، اور ہاجرہ منتظر کھڑی رہی کہ کب آواز پڑے اور وہ سارا کو راستہ دکھا کے اپنے فرض سے فارغ ہو، کہ دفتن علی احمد کی آواز سنائی دی، بالکل بدلی ہوئی آواز۔ صبورہ جاگ رہی ہے؟ صبورہ؟ ہاجرہ کے ہونٹ ہلے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بچی کو دیکھا جس نے ابھی عنفوان شباب میں قدم رکھا ہی تھا۔ صبورہ؟ سیدہ کی آنکھیں یوں کھلی رہ گئیں جیسے بینائی سے محروم ہو۔ صبورہ؟ دادی نے اس کا نام سنا تو پہلی ہی رکعت میں سلام پھیر دیا۔ صبورہ اٹھ بیٹھی۔ کس نے بلایا ہے مجھے؟ مجھے بلایا ہے؟ مجھے؟ چچا نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ وہ شور مچاتے ہوئے بولی، آ تو رہی ہوں میں، اور تیزی سے علی احمد کے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ دیکھ کر سارا بیٹھی بیٹھی چارپائی پہ یوں ڈھیر ہو گئی جیسے کپڑوں کی گٹھری ہو۔ دادی ایلی کو تھپکنا بھی بھول گئی۔ دروازہ ٹھک سے بند ہوا اور گھر پہ موت کا سناٹا چھا گیا۔ اگلے روز ایلی ارجمند کے گھر بیٹھا تھا۔ ارجمند اسے سمجھا رہا تھا، بڑی والی کو نہیں، چھوٹی والی کو دینا خط۔ اچھا، ایلی نے بے دھیانی سے کہا۔ ارجمند بولا، بڑی والیاں سب بیکار ہوتی ہیں، ان کا دل دھک دھک نہیں کر سکتا، جانے من لو لیٹر جب لکھو چھوٹی کو لکھو۔ ایلی نے غائب دماغی سے کہا، لیٹر؟ ارجمند بولا، ہاں، یہ عمر لو لیٹر کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اگر کوئی لو لیٹر نہ لکھے تو لڑکی خفا ہو جائے گی، سوچے گی بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں، ایک لو لیٹر بھی نہ لکھا گیا، اس کا دل دکھے گا، سمجھے؟ ایلی نے گھبرا کے کہا، لیکن اگر اس نے ابا سے کہہ دیا تو؟ ارجمند بولا، تم لڑکیوں کو نہیں جانتے، سب لڑکیاں لو لیٹر کے سہارے جیتی ہیں، جب تک لو لیٹر نہ پڑھ لیں ان کی طبیعت کو چین نہیں آتا، ان کے ٹرنک لو لیٹروں سے بھرے ہوتے ہیں، تازہ موصول نہ ہوں تو پرانے پڑھ پڑھ کے وقت کاٹتی ہیں، کیا مجال جو کسی کو بتائیں؟ ایلی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، نہیں بتاتی؟ ارجمند بولا، بالکل بھی نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ ایلی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، اچھا، لیکن لکھیں کیا؟ ارجمند بولا، یہ اتنے پریم شاستر پڑھے ہیں، ان میں سے کچھ بھی لکھ لیں گے۔ سارا دن مضمون چھانٹنے کے بعد آخر شام کے 4 بجے خط مکمل ہوا۔ خط کے آغاز میں لکھا، مائی ڈیئر لکھوں، میری جان لکھوں یا دل ربا لکھوں، اے جانے من میں تم کو القاب کیا لکھوں۔ خط کا مضمون یہ تھا، اس حسن تیرے کی بیوٹی نے میرے جنٹل ہارٹ کو توڑ دیا، جب سے تم پہ ہوا ہوں شیدا، نائٹ سلیپنگ چھوڑ دیا۔ اس شعر کے چناؤ میں بڑی لے دے ہوئی، مگر ارجمند نے صاف کہہ دیا، اگر یہ شعر نہ لکھا تو لیٹر ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ اسکول کی لڑکیاں صرف انہی شعروں کو پسند کرتی ہیں جن میں انگریزی کے الفاظ ہوں۔ لیٹر مکمل ہو گیا، لیکن اسے صبورہ تک پہنچانا مشکل تھا۔ ارجمند نے سمجھایا، یا تو اس کی قمیص کی جیب میں ڈال دینا، نہیں تو اسے دور سے دکھا دینا، وہ بے قرار ہو کر خود ہی مانگے گی۔ دوسری تجویز ایلی کے لیے قطعی ناقابل قبول تھی، خط دکھانا بڑی جرأت کا کام تھا، چوری چوری جیب میں ڈالنا شاید ممکن ہوتا، لیکن دقت یہ تھی کہ اس کی قمیض میں جیب نہ تھی۔ مجبوراً اس نے رکا اس کے جوتے میں ڈال دیا۔ جلدی میں اسے یہ معلوم نہ ہوا کہ جوتا کس کا تھا، سارا کا یا صبورہ کا۔ اگلے روز وہ علی احمد کے روبرو سر لٹکائے کھڑا تھا۔ بول، سچ سچ بتا، وہ گرج رہے تھے، اور سارا قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تمہیں نے یہ شرارت کی ہے نا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کا جی چاہا وہ علی احمد کے سامنے تن کے کھڑا ہو جائے اور چلا کے کہے، شرم نہیں آتی، لیکن بے بسی کے مارے اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی، البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ علی احمد گرجے، دفع ہو جاؤ، ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ چھٹی ختم ہونے پر علی احمد کا تبادلہ ڈیرہ غازی خان ہو گیا، لیکن وہ تنہا جانے کو تیار نہ تھے۔ وہ تنہائی سے ڈرتے تھے، اکیلے کمرے میں سو نہیں سکتے تھے، گھبرا کے جاگ اٹھتے تھے۔ تنہائی کے علاوہ انہیں خاموشی کی عادت بھی نہیں تھی، کوئی نہ ہو تو اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے یا حقہ گڑگڑاتے۔ اس روز وہ دادی کے پاس چپ چاپ بیٹھے تھے اور دادی کہہ رہی تھی، اے ہے لڑکی، اگر تو ساتھ چلی جائے تو علی احمد کو روٹی کی تکلیف تو نہ ہوگی۔ ہاجرہ کو میاں کے ساتھ جانے کی خواہش نہیں تھی، وہ جانتی تھی ساتھ لے جانے سے ان کا مقصد یہی تھا کہ اپنا کمرہ آباد رکھنے کے لیے گھر میں عورت کی موجودگی کا بہانہ قائم رہے۔ دادی نے کہا، اللہ رکھے تیرے بال بچے ہیں، گھر کی مالکہ تو ہی تو ہے، تو ساتھ جائے گی تو ہی گھر بسے گا نا۔
हाजरा दरवाजे से लगी रो रही थी। ना मैं नहीं बनती घर की मालका, बहुत चाकरी कर देखी है मैंने। दादी बोली, तू नहीं जाएगी तो गुजारा कैसे होगा? हाजरा ने हिचकी लेकर कहा, मेरे बगैर इन्हें किसी चीज़ की कमी है क्या? दादी बोली, चल छोड़ अब। फिर न जाने कैसे मोहल्ले वालियाँ आ पहुँची। चाची हाजा चिल्लाकर बोली, क्यों ना जाएगी, अल्लाह रखे तू घर की मालका है। अम्मा जीवा ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, लो और सुनो, अल्लाह उम्र दराज करे तेरे बच्चों की। तू उन आने जाने वालियों की परवाह क्यों करती है? उन कलमुइयों का क्या है, आएंगी और चले जाएंगी, घर तो तेरा है ना। मोहल्ले की बुढ़ियाँ हाजरा के गिर्द चीलों की तरह मंडलाने लगीं। पहले तो हाजरा ने जली कटी सुनाने की कोशिश की, फिर हिचकियों से एहतजाज किया, बिलाखिर खामोश हो गई। सब की सब यक ज़बान बोलने लगी, हाँ हाँ जाएगी हाजरा, भला क्यों ना जाएगी। अली अहमद हंसने लगे, ही, तो सामान बांधो ना इसका। सामान बांधा जाने लगा और 2 रोज़ में सब डेरा गाजी खान पहुंच गए। डेरा गाजी खान नया शहर था। एली समझता था नए घर की तरह नया शहर भी नया होगा, लेकिन उसे ये देखकर मायूसी हुई कि डेरा गाजी खान नया तो दूर शहर भी नहीं था। वो एक वीराना था। उसकी सड़कें बेतहाशा चौड़ी थीं, इतनी चौड़ी कि पार करना मुश्किल हो जाता। सड़कें तो दर हकीकत छोटी थीं, मगर उनके गिरदा गिर्द ज़मीन बहुत ज़्यादा खाली थी। सड़क के दरमियान 2 चौक आते थे। वो इतने वसी थे कि एक तरफ से दूसरी तरफ चलते चलते एली थक जाता। अलीपुर का पूरा आसफी मोहल्ला उस एक चौक में समा सकता था। सड़क के इख्तिताम पर हस्पताल की इमारत थी, जिस पर हर वक्त मौत का सकूत तारी रहता। दाईं जानिब हाई स्कूल की इमारत थी। उसके बिल्कुल बराबर में स्कूल का बोर्डिंग हाउस था। स्कूल के इर्द गिर्द वसी मैदान थे, जिनमें रेत उड़ती रहती थी। कहीं कहीं झाड़ियाँ उगी हुई थीं और कहीं कहीं खजूर के दरख्त। अली अहमद का मकान स्कूल से काफ़ी फासले पर शहर के दूसरे सिरे पर था। उस मकान में 4 कमरे और बहुत बड़ा सहन था। उनके साथ वाले मकान में घोड़ों के डॉक्टर रहा करते थे। डॉक्टर साहब के यहाँ एक बेटा और 2 बेटियाँ थीं, जाहिदा और आबदा। दोनों लड़कियाँ बहुत जल्द फ़रत की सहेलियाँ बन गईं। एली को फ़रत की सहेलियों से चिढ़ हो गई थी। सहेलियों का ख्याल आते ही उसकी निगाह तले सारा और सबूरा आ जाती। जाहिदा और आबिदा ने सहन के दरमियानी दीवार से एक ईंट निकाल रखी थी, ताकि वो और फ़रहत आपस में बातें कर सकें। अली अहमद आते जाते ईंट वाले सुराख को हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे, और हाजरा अली अहमद की निगाहों को देखकर सीना थाम लिया करती थी। डेरा गाजी खान में सबसे पहली औरत जो उनके घर में आई रफ़ीका थी। रफ़ीका उनके मकान के दूसरी तरफ कच्ची बस्ती की कोठरी में अपने बेटे गामा के साथ रहती थी। उसने बड़ी आजिज़ी से हाजरा को कहा, बीबी कोई कम होवे ता दसो। और हाजरा पहले ही रोज़ बैठी रफ़ीका की दुख भरी कहानी सुन रही थी। उसका पल्लू रो रो के भीग चुका था। फिर रफ़ीका रोज़ उनके घर आने लगी और काम काज में हाजरा का हाथ बटाने लगी। उसे देखकर अली अहमद अपनी चिल्लम उठाए बावर्ची खाने में आ जाते। रफ़ीका आई है, क्या हाल है रफ़ीका, तू अच्छी तो है, बड़े दिनों के बाद देखा है तुझे। रफ़ीका मुस्कुराहट रोककर नज़रें झुका लेती। अली अहमद यकतरफ़ा गुफ्तगू से थक जाते और अपने कमरे में जाकर आवाज़ देते, रफ़ीका ज़रा इधर आना तो। हाजरा की तेवरी चढ़ जाती। रफ़ीका सर झुका लेती और चुपचाप काम किए जाती, जैसे उसका जी जाने को चाहता हो, लेकिन वो बैठे रहने पर मजबूर हो कि हाजरा बीबी क्या कहेगी, क्योंकि बीबी बात बात पर कुछ न कुछ कहा करती थी। जूँ ही अली अहमद आवाज़ देते वो ज़ेरे लब कहती, हूँ इन तिलों में तेल नहीं। रफ़ीका ऐसी नहीं है, सब औरतें एक सी नहीं होती कि बुलावे की मुंतज़िर हों। ये सुनकर रफ़ीका मुस्कुरा देती। यूँ महसूस होता जैसे रफ़ीका का जी कुछ और चाहता हो और कर कुछ और रही हो। एली रफ़ीका से नफ़रत करता था, लेकिन हाजरा उसके गुण गाती थी। बात बात पे रफ़ीका की तारीफ़ करती, उसकी शराफत और नेकी की धूम मचाती। शायद इसी वजह से रफ़ीका मजबूर थी कि चुपचाप बैठी रहे। इसके बावजूद जब वो अली अहमद के कमरे के करीब से गुज़रती तो उसकी गर्दन तन जाती, जैसे वो रुक कर पूछना चाहती हो कि क्यों बुलाया है मुझे। लेकिन हाजरा के मोहब्बत भरे जज्बात ने और उन तवक्कुआत ने जो हाजरा ने रफ़ीका से वाबस्ता कर रखी थी, रफ़ीका का वहाँ रुकना नामुमकिन कर दिया था। अली अहमद के घर में 2 ताकतें बरसरे पैकार थीं, अली अहमद और हाजरा। वारिद को देखते ही दोनों ताकतें बेदार हो जातीं। अली अहमद के कमरे का दरवाज़ा अपनी तरफ बुलाता,
اور باورچی خانے کی محراب اپنی طرف کھینچتی۔ کمرے سے کہکہوں کی آواز آتی، باورچی خانے سے دبی دبی آہوں کی۔ ان دونوں کی کشمکش سے دور ایلی اور فرحت ایک ویرانے میں اکیلے زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ ہر نو وارد کی آہٹ سن کر دونوں بھائی بہن کے کان کھڑے ہو جاتے کہ اب کیا ہوگا۔ آنے والی کمرے اور باورچی خانے کے درمیان لٹک جاتی۔ بالآخر وہ یا تو باورچی خانے میں جا پہنچتی یا علی احمد کے کمرے میں چلی جاتی۔ پھر یا تو کہکہوں کی آوازیں سنائی دیتی یا آہوں کی۔ ہر صورت میں مکان پہ اداسی چھا جاتی اور ایلی ڈر کے کہتا، آپا اتنی اداسی کیوں ہے؟ اور فرحت کہتی، اب تو سوئے گا بھی کہ نہیں؟